بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہمارے ڈسکا کا ہی ہے۔ عابد حسین ڈسکا نسبت روڈ کے رہائشی کے ساتھ پیش آیا۔ عابد دبئی میں انجینئر تھا۔ اس کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد ناصر حسین کا گجرانوالہ میں لیدر کا کاروبار تھا۔ ناصر حسین کے سارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکریوں پر لگے ہوئے تھے۔ عابد کے علاوہ سب بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ 18 فروری کو عابد کا نکاح زویا کے ساتھ ہوا تھا۔ زویا نے فیصل آباد یونیورسٹی سے BCom کیا تھا، جو بینک میں نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے اجازت نہیں دی اور تعلیم مکمل ہونے کے 4 ماہ بعد زویا کا نکاح عابد سے کر دیا۔ زویا بہت خوبصورت اور ذہین تھی۔ اس کا فوٹو دیکھتے ہی اس کو عابد نے پسند کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد زویا دلہن بن کر آئی تو عابد کی بہنوں نے اسے پھولوں سے سجے کمرے میں پہنچا دیا۔ عابد بھی دوستوں اور رشتہ داروں سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی ہار کا ڈبہ تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سیج پر بیٹھی زویا کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکراتا ہوا زویا کے پاس بیٹھا، پھر ڈبہ کھول کر سونے کا نیکلس زویا کو دکھاتے ہوئے بولا، تحفہ قبول کیجیے گا بیگم صاحبہ۔ عابد نے نیکلس زویا کے گلے میں پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو زویا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گرجدار آواز میں بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ عابد ہکا بکا تھا۔ کچھ لمحے تک زویا کو دیکھتا رہا، پھر یکایک اسے اپنے دوست کی ایک بات یاد آ گئی کہ سہاگ رات کو دلہن آسانی سے ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ شاید اسی وجہ سے زویا اس سے ستا رہی ہے، یہ سوچ کر عابد مسکرا اٹھا، پھر گانے والے انداز میں بولا، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ گانا عابد کی زبان پر ہی تھا کہ زویا نے اس کے گال پر اتنی زور سے تماچا رسید کیا کہ عابد کا چہرہ لال ہو گیا۔ زویا غصے میں کانپتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک لفظ کو جیسے غصے میں چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، خبردار میری جان جگر کی تعریف کے قصیدے پڑھنے کی کوشش بھی کی، اگر دوبارہ ایسی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ حیرت سے زویا کو دیکھتا عابد اپنا گال سے ہلاتے ہوئے بولا، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم اتنا گندا مذاق کر رہی ہو مجھ سے۔ کہتے کہتے عابد نے زویا کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ یکایک زویا چلانے لگی، پھر اس نے عابد کو اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ درد سے عابد چیخنے چلانے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر والے اور گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان بند دروازے کے باہر آ گئے اور زور زور سے کٹانے لگے۔ اس سے پہلے کہ عابد اٹھ پاتا، زویا پھرتی سے بستر سے اتری اور عابد کے سینے پر چڑھ کر غرانے لگی، یہ میری ہے، صرف میری۔ آئندہ اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی یا چھونے کی بات دل میں بھی سوچی تو چیر ڈالوں گا تجھے۔ پھر وہ عابد کے چہرے پر تابڑتوڑ گھونسے برسانے لگی۔ عابد کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں عابد کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئیں، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن غصے سے غراتی زویا اس کے چہرے پر گھونسے برساتی رہی۔ ادھر جب کافی دیر بعد دروازہ نہ کھلا تو رشتہ داروں نے دروازہ توڑ دیا۔ کمرہ کا نظارہ دیکھ کر سب لوگ حیران زدہ رہ گئے۔ پھر کئی لوگوں نے جھپٹ کر زویا کو دبوچ لیا۔ پتہ نہیں زویا میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ 5 لوگ بھی قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک رشتہ دار کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے گئے اور اسے کمرے میں لے جا کر ڈال دیا گیا، پھر کمرے میں باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ عابد کافی زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے نرسنگ ہوم لے گئے، وہاں اس کا فوراً علاج ہوا۔ سہاگ رات کو بیوی کا شوہر پر قاتلانہ حملے کی خبر پورے علاقے میں پھیلی تو لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ زویا کسی اور کو چاہتی ہوگی، اس نے اپنے آشنا کی خاطر عابد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی کا کہنا تھا کہ زویا پر کسی جن کا سایہ ہے، لیکن عابد کے خاندان میں سبھی لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کا روحوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ اطلاع پا کر اگلے دن زویا کے میکے والے بھی آ گئے۔ وہ بھی پورا واقعہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سب لوگ بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، انہیں بھی جنات پر یقین نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت بند کمرے سے
زویا کے سسکنے کی آوازیں آئی تھیں تو زویا کے میکے والوں کے کہنے پر زویا کے کمرے کا تالا کھولا گیا تو زویا کے ماں باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگے۔ زویا بہت دیر تک اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے مل کر روتی رہی، لیکن جب زویا کے والد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہوا تھا تمہیں؟ باپ کا اتنا کہنا تھا کہ زویا غصے میں کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس نے اپنے باپ کی گردن دبوچ لی اور غرا کے بولی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری محبوبہ کا نکاح کرنے کی؟ زویا صرف میری ہے، صرف میری۔ پھر اس نے اپنے باپ کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر پھینک دیا۔ باپ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر ایک کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ بڑی مشکل سے کئی لوگوں نے مل کر زویا کو قابو میں کیا۔ زویا چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ عابد کی فیملی ڈاکٹر زاہد کو بلائے تھے۔ ان کے آتے ہی زویا ہوش میں آ گئی ہے۔ اس نے ڈاکٹر زاہد کا بیگ پکڑا اور پھینکتے ہوئے کہنے لگی، میری زویا کو چھونا بھی نہیں ورنہ تجھے بھی پٹخ کر مار دوں گا، تیری ڈاکٹری 1 سیکنڈ میں نکال دوں گا، چل بھاگ یہاں سے۔ ڈاکٹر زاہد کے کہنے پر کچھ لوگوں نے زویا کو کس کر پکڑ لیا۔ وہ غراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈاکٹر زاہد نے اسے نیند کا انجیکشن دے دیا۔ انجیکشن کے اثر سے زویا سو گئی تو عابد کے والد نے ڈاکٹر سے پوچھا، میری بہو کو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر زاہد نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا، اسے ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں۔ دورہ بھی اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کے اندر عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ سن کر زویا کی امی نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو زویا کو کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ عابد کی امی نے پوچھا۔ ڈاکٹر زاہد نے ایک پرچی پر دوا کا نام لکھ کر دیتے ہوئے کہا، نئے ماحول سے زویا کا سابقہ پڑا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر زاہد نے عابد کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر عابد، میرا مشورہ ہے کہ کچھ دنوں تک آپ زویا سے الگ ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ عابد نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، میں زندگی بھر اس کے ساتھ نہیں سوؤں گا، یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، لیکن اپنی آفت ہمارے گلے باندھتی۔ عابد نے زویا کے والدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مہربانی کر کے ہماری بیٹی پر الزام نہ لگائیں عابد میاں۔ زویا کے ابا محمد عالم نے ہاتھ جوڑ کر اس سے یہ کہا۔ عابد یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ برائے مہربانی آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں ورنہ میرا بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ عابد کے والدین سے مشورہ کر کے محمد عالم اسی دن زویا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ زویا اکثر سوتی رہتی تھی، جاگتے میں وہ فلمی گانے گنگناتی رہتی یا بلا وجہ بڑبڑاتی رہتی۔ ایک دن وہ بڑا فحش قسم کا گانا گنگنا رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے منع کیا۔ زویا غصے سے سرخ ہو گئی اور ماں کے بال مٹھیوں میں بھر کر پٹخ دیا اور غراتے ہوئے بولی، میں گانا گاؤں یا غزل میری مرضی، آئندہ مجھے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار دوں گا تجھے۔ زویا کو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا دیکھ کر محمد عالم نے زویا کے گال پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ غصے سے تھر تھر کانپتی زویا نے محمد عالم کو کئی بار پٹخا۔ محمد عالم کا سر پھٹ گیا۔ ان کی چیخیں سن کر سب لوگ ان کے پاس آ گئے۔ زویا اپنے ابو کو بے رحمی سے پیٹ رہی تھی۔ ان لوگوں نے زویا کو رسی سے باندھ کر بستر پر ڈال دیا۔ زویا گالیاں بکتے بکتے گانا گانے لگی، پھر گانا گاتے گاتے سو گئی۔ اب وہ گندے گانے گانے لگی تھی۔ گھر والے روکتے تو وہ ان کی پٹائی کرتی۔ گھر والوں نے زویا کا علاج کئی اچھے ڈاکٹر سے کروایا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر حاصل تھا کہ زویا کو کیا بیماری ہے۔ لوگوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے زویا کے گھر والوں نے کئی عالموں کو بھی دکھایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک دن محمد عالم کے گھر حافظ بشارت حسین شاہ آئے جو ان کے بہت قریبی تھے۔ میں کیا کروں، راہ مجھے بڈھا مل گیا۔ حافظ غور سے زویا کو دیکھنے لگے۔ زویا چلاتے ہوئے بولے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے بڈھے اور میری جان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، آنکھیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ حافظ جی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بولے، ایسے نہیں بولتے بچے، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس معصوم بچی کو کیوں تنگ کر رہی ہو، کیوں اس کا گھر تباہ کرنے پر تلے ہو؟ تو کون ہوتا ہے بڈھے؟ یہ میری پتنی ہے، تو کیا کر لے گا میرا؟ زویا غرا کر بولی، اچھا تو ہندو ہے؟ حافظ جی غصے سے بولے، اب تو شرافت سے اس بچی کو چھوڑے گا یا میں تجھے ختم کر دوں؟
بڑے میاں تو مجھے کیا ختم کرے گا، میں اپنی محبوبہ کو لے کر جاؤں گا۔ حافظ جی نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے پھونک ماری۔ وہ ایک دم چلا اٹھی۔ اف، مجھے مار ڈالا، یہ اتنے لوگ کیوں بلا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اب تم بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور اس بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ حافظ جی اسی نرمی سے بولے۔ دیکھو حافظ جی، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم میرے معاملے میں نہ پڑو۔ زویا گلگیر لہجے میں بولی۔ تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ سچ سچ بتا دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حافظ جی بولے۔ میں رمیش کمار ہوں، گانے گاتا تھا۔ 5 ماہ پہلے فیصل آباد میں میرے دوستوں نے پہلے مجھے شراب پلائی اور اس کے بعد مجھے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی۔ جب سے میں بھٹک رہا ہوں۔ زویا کے پیچھے کیسے پڑے؟ حافظ جی نے پوچھا۔ ایک روز میں بھٹکتے ہوئے فیصل آباد یونیورسٹی چلا گیا۔ زویا اپنی آخری پرچہ دے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ اس کا پرچہ بہت اچھا ہوا تھا، یہ گنگنا رہی تھی۔ دوری نہ رہے کوئی آج اتنے قریب آؤ، میں تم میں سما جاؤں، تم مجھ میں سما جاؤ۔ یہ اس وقت مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں چپکے سے اس میں سما گیا۔ اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اب تم بیچ میں نہ آؤ حافظ جی۔ زویا روتے ہوئے مردانہ آواز میں بول رہی تھی۔ دیکھو رمیش، تمہیں تمہارے ہندو دوستوں نے قتل کیا ہے، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں تمہیں ایک مسلمان دوشیزہ کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے حافظ جی نے سامنے پڑے جگ میں سے پانی نکال کر اس کے چھینٹے زویا کے چہرے پر مارے تو اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ حافظ جی نے ایک کالا دھاگا پڑھ کر عالم صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ زویا کے گلے میں باندھ دے۔ زویا آج ڈسکا میں میری پڑوسن ہے اور 5 بچوں کی ماں ہے۔ میں یہ کہانی اسی کی فرمائش پر نئے افق کے قارئین کے لیے لکھ رہی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔